ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تحقیق کیا آپ کے پاس ڈانپ دینے والی چیز کی خبر پہنچ چکی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے تھکے ہوئے چہرے۔ نصلا نارا حامیہ، عنقریب ان کو شعلہ دار آگ میں ڈال دیا جائے۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لئے کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوگا مگر ضریع۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ ان کو تر و تازہ رکھ پائے گا نہ بھوک مٹا سکے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر رضامند ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، بیکار کی محفلوں سے بچے ہوئے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں زبردست چشمے جاری ہوں گے۔ اس سورت کے متعلق گزشتہ مجلس میں کچھ ابتدائی باتیں بتلائی گئی۔ آپ علیہ السلام جمعہ عیدین کی دوسری رکعت میں اس سورت کا اہتمام کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ 26 میں ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری میں اس سورت کو پڑھتے۔ اور اگر جمعہ و عیدین اکٹھے ہو جائیں تو دونوں نمازوں میں اسی کو پڑھتے تھے۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کسی جگہ کے امام تھے، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، تو کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جا کر شکایت کر۔ عجیب بات، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت لمبی لمبی نمازیں پڑھانے کی شکایتیں ہوتی تھی۔ اب ہمیں بھی شکایت ہے کہ کچھ ائمہ بہت مختصر نماز پڑھاتے کہ ان کی شکایت کن کو جا کر کریں۔ ارے بھائی، دلیل کے طور پر اگر وہ یہ پیش کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازوں کو مختصر پڑھائیں، وہ اتنی مختصر پڑھانے کی کہ تعدیل ارکان بھی تمہارے ڈھنگ سے نہیں ہوتے، اور جا کر پوچھیں فقہا کو کہ بھائی تعدیل ارکان نہیں ہو رہے ہیں تو نماز ناقص رہ گا۔ ذمہ داری تھی ان کو اطمینان سے نماز پڑھانے کی، تم نے لوگوں کو غفلتوں میں ڈال دیا اور پٹانگ نمازیں سکھا دی۔
وصلوں کی رات نہیں کرتے، کرنا چاہے. خیر اب ایسے ہمیں بھی بھائی اچھا نہیں لگتا دیر پا مسجدوں میں رہنا، بے چینیاں بڑھ جاتی. 2-5 منٹ اگر زیادہ لے لی تو بیچارے کی خرابی کر دیتے. اور وہ تناب شناب ہم لوگ بھی بکواس کرتے ہیں. میرے عزیزو ایسا نہ کرو، مساجد تو سکون کے مکان ہیں، سکون کی جگہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق ہے وہ شخص جن کو یا بے چینیاں ہو. آج ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی. ہمیں بازاروں میں اور دوسری محفلوں میں دوسری جگہوں پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے بنسبت مساجد میں بیٹھنے سے. اچھی بات نہیں. خیر تو حضرت معاذ نے سورہ بقرہ پڑھی عشاء کی نماز میں. نبی علیہ السلام سے شکایت کی گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ فتنہ پیدا ہوگا، تم 26 ربک الاعلی اور اس کا سورہ غاشیہ جیسی صورتیں پڑھا کرو. یہ دن بھر کام کرنے والے لوگ ہیں، کسان ہیں، کاشتکار ہیں، کھیتی کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں. جلدی سلا دو ان کو، رات کو مختصر نمازیں پڑھا. لیکن والعصر اور انا اعطیناک کا نہیں کہا. اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ 26 اور سورہ غاشیہ جیسی صورتیں پڑھا کریں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ تحدیث الغاشیہ تحقیق کہ آپ کے پاس ڈھانپ دینے والی چیز کی خبر پہنچ چکے. اس سے مراد قیامت ہے. قیامت جو ہے ایک زبردست انقلاب ہے، ایک زبردست تبدیلی آئے گی. ابھی تو صرف نعرے لگائے جائیں گے لیکن اس دن حقیقت میں تبدیلی آئے گی. لیکن اس وقت نعرے لگانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن جن الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہے اس میں بھی سختی ہے بھائی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور کل گزشتہ دنیا نے تماشا دیکھا، ہستی کھیلتی دنیا کو اجاڑ دیتا ہے. اور ولا یخاف عقباہا، اور ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے جب دنیا اجاڑنے پر آتے ہیں، بستیاں اکھاڑ دینے پر آتے ہیں، قوموں کو بٹانے پر آتے ہیں تو ولا یخاف عقباہا، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ طاقت ہے اس، یہ قدرت ہے اس کی. ارے کب تلا، ارے تم نے انسانیت کے حدود اعلان دی، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ایسی زندگیاں گزار رہے ہو. قوم کے کچھ نوجوان اور امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو تھائی لینڈ گئے تھے. ارے کیا لوٹا جا رہا ہے وہاں پر؟ ایمان لوٹا جا رہا. کیا حالت بنا رکھی ہے. اپنی اولادوں کو اتنی آزاد اور بے باک نہ کریں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہاری اولاد کہاں جا رہی. ارے ہمیں تو اپنی اولادوں کو صرف دنیا نہیں دینا ہے، ان کو دین سکھاؤ اور آخری دم تک نگرانی رکھو ان پر. آپ کامیاب باپ اگر آپ ان پر نگرانی رکھ. اور یاد رہیں آپ اپنے اولادوں کو صرف دنیا دیتے ہیں، دین نہیں دیا ہے. خدا کی قسم تم نے اپنے اولادوں کو فقیر چھوڑا اور آپ نے اپنے اولادوں کو دنیا نہیں دی، دین دیا ہے. خدا شاہد ہے کہ آپ نے اپنے اولادوں کو مالدار چھوڑا. دین سکھاؤ. کیا ضرورت تھی یعقوب علیہ السلام کو؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. مرنے کا وقت قریب ہے، انسان موت و حیات کے درمیان جھولے کھا رہا ہے. اس وقت اپنے اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور پوچھ میں ہیں ما تعبدون من بعد. ایک کامیاب باپ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں تو بیٹوں کی دینی تربیت کرتے رہیں، مرنے کا وقت قریب ہے. اور اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ. اور جب انسان مرتا ہے تو اس پر اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. ارے قیامت سر پر منڈلا رہی ہے، اپنی پوچھ پڑی نہیں، اور اس وقت بھی اپنے اولاد کی فکر کر رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی. بیٹو میرے جانے کے بعد کس مذہب پر باقی رہو. بیٹے نبی کے بیٹے تھے، فوراً جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک. جیسے تربیت کرو گے
جو کچھ ان کے دماغوں اور جھولیوں میں ڈالو گے وہ لوٹ کر آئے ہیں۔ بیٹے نبی کے فوراً جواب دیا نا، عبد الہ کا و الہ آبائے ابراہیم و اسحاق الہا واحد، ابا ہم آپ کے آبا و اجداد کے ملت پر باقی رہے۔ اچھی تربیت دے بچے۔ اسلام گھومنے پھرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، اسلام باندھ دینے کا جکڑ دینے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے گھومو پھرو جاؤ اور دنیا کے نظارے بھی دیکھو اور عبرتیں بھی حاصل کرو کہ فاعتبروا یا اولی الالباب سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کیا ہوتے مقصد الگ ہونا چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ورنہ یہاں جہاں لوگ جاتے ہیں اور آج کل سننے میں آیا کل رات کو بہت سارے ہمارے نوجوان پروگرام بنا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ گوا جا رہے ہیں۔ ارے پورا مہینہ اپنے نورانیت حاصل کی، وہاں اتنے غریب لوگ رہتے ہیں بیچارے کہ ان کے پاس جسم ڈھکنے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، بہت غریب لوگ رہتے ہیں بیچارے وہاں پر، وہاں نہ جائیں، ننگے دھڑنگے لوگ ہوتے ہیں، نورانیتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جن نورانیتوں کو آپ نے مہینہ بھر تلاوتوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویحوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، ایسی دینی محفلوں اور مجالسوں میں بیٹھ کر جو نورانیتیں حاصل کی، آپ انہیں پل بھر میں ختم کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہو؟ نہیں کرنا چاہے اور نہیں جانا چاہے ایسی جگہوں پر جہاں بے شرمی بے حیائیاں کھلم کھلی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو نہیں جانا چاہیے۔ وہی یہ دیکھا دنیا نے تماشا، وقت اجاڑ دیتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بھائی قانون امہال کے مطابق ہمیں مہلت دی جا رہی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی ہم اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ مجھے تو بھائی کبھی کبھار خیال آتا ہے کہ شاید اگلی امتوں نے بھی اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے جتنا اس وقت یہ امت گناہ۔ ارے پچھلی امتوں کی تاریخیں آپ دیکھیں تو بھائی قوم نوح میں یہ بیماری تھی، عاد میں یہ تھی، سمود میں یہ تھی، قوم لوط میں یہ بیماری تھی، شعیب میں ناپ تول کی کمی تھی، قوم شعیب میں۔ تو اس طرح قوموں کی کچھ مخصوص بیماریاں تھی بس۔ جس طرح تمہارا نبی جامع الکمالات اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیداری اچھے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، ہر نبی میں کچھ نہ کچھ الگ الگ صفات تھے اور تم میں وہ سارے صفات آپ میں موجود ہیں۔ یہ تمہارے نبی کی شان تھی اور تمہیں بھی شان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن ہوا ایسا کہ پچھلی امتوں کی ایک ایک خرابی تھی، وہ ساری خرابیاں تم نے موڑ لی اور تم خرابیوں کے جامع بن گئے۔ اتنی خرابیاں ہمارے اندر ہے، شاید پچھلی امتوں نے بھی اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے جتنا اس وقت یہ امت گناہ کر رہے، لیکن یہ طاقتیں اللہ کی مسخ کر سکتے ہیں، چہرے بدل سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی ذرا مسخ نہ کرنا، اور نہ اللہ قادر ہے۔ کونو قردۃ خاسین اور خنازیر، ارے سور بھی بنا سکتا ہے، یہ بندر بھی بنا سکتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، لیکن اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کریں گے۔ سو یہ امت صورتاً تو مسخ نہ ہوئی، سیرتاً ہو گئی۔ بعض لوگوں کے اندر بے شرمی بے حیائی اتنی بڑھ گئی، ماں بیٹی کی تمیز نہ رہی، یہ سور کی صفت ہے، سیرتاً تو مسخ ہو گئی۔ پھر سو ہوس پیدا ہو گئی، یہ پتوں کی صفت ہے، لوٹ کر کھا جانا، میراث کے حصے اور آپس میں کاروبار کے حصے صحیح لوگ تقسیم نہیں کرتے، یہ بندروں کی صفت ہے، لوٹ لوٹ کر کھا جانے کا۔ تو یہ امت صورتاً تو مسخ نہ ہوئی، سیرتاً مسخ ہو۔ تو خیر قیامت کا اثر جو ہے نا بھائی مختلف انداز سے ہوگا،
اور ہر چیز پر ہوگا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، یہ پہاڑ لرزہ براندام ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے ڈالوں کی طرح اڑیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو کر کھوٹ دی جائے گی۔ یہ قیامت کے اثرات ہوں گے ہر چیز پر، انسانیت پر بھی ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ہاں ہر ایک اپنا اپنوں سے بھی بھاگے گا، حالانکہ مصیبت میں تو لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ اولاد ماں باپ کے قریب نہیں جائے گی، ماں باپ اولاد کے قریب نہیں جائیں گے، دوست دوست سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، ہر ایک اپنا اپنے سے بھاگے گا۔ یہ اثرات جس طرح قیامت سے ایک زبردست انقلاب برپا ہونے والا ہے جو اس وقت ابھی ہمارے تصورات میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کتنا بھی بولا جائیں، کتنا کہا جائیں، لیکن سنی ہوئی باتیں بھائی، دیکھی ہوئی باتیں، سنی ہوئی باتوں کے بارے کا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے، لائیو دیکھیں گے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ باقی اذا وقعت الواقعہ، تو واقع ہو کر رہے بھی، قیامت کے سارے نام ہیں، یہیں پر قرآن اس کو واقعہ کہتا ہے، کئی حاقہ کہتا ہے، کئی قاریہ کہتا ہے، کئی عازفہ کہتا ہے، اور کئی غاشیہ کہتے ہیں۔ ارے کتنے نام دیے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح قیامت سے ایک انقلاب برپا ہوگا، اس طرح جس طرح قرآن کریم سے ہم نے بنی نوع انسان میں ایک انقلاب برپا کر دیا، قرآن بھی ایک انقلاب والی چیز، اور کتنے دلوں میں اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ تاریخ کا وہاں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کسی گھر سے ایک عورت کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ عورت تلاوت کر رہی تھی سورت کی، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ۔ آپ علیہ السلام رک گئے، آپ کے کانوں نے یہ آواز سنی تو فرمایا نام قد جان۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تحقیق کہ آپ کے پاس داب دینے والی چیز یعنی قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ آواز اس عورت کی سن کر یہ جواب دے دیا، فقد جان، ہاں یہ خبر مجھ تک پہنچ چکی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ دن اتنا سخت اور خطرناک ہوگا کہ بہت سارے چہرے ترے ہوئے ہوں گے، بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ خاشعۃ کا مطلب ہوتا ہے بھائی دب جانا، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، اس دن بہت ساروں کی آوازیں دب جائے گی۔ بھائی کوئی بڑا آدمی ہو تو ویسے ہی آواز نہیں نکلتی، اور پھر اگر کوئی جرم کر کے آئے اور ابائی صاحب لینے بیٹھے ہیں تب بھی چاہ کر بھی نہیں بول پاتے، جس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں گرت ہوا کھائی سے، آوازیں دب جاتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ جس دن یہ سب حرکت کرے گا، یہ دنیا کو حرکت میں لائے گا، کس کی آوازیں نکل سکتی؟ ارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب میدان قائم ہو جائے گا اور اس سرزمین پر اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کی جماعت سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے، ان کا ایک مقام ہے اللہ کی نظروں میں، ایسی بے چینی کا عالم ہوگا کہ لوگ افراد و تفریط میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے اندر سے تمنا یہ ہوگی کہ یار جنت کا یا جہنم کا فیصلہ کر دو، حساب شروع کرو بس،
یا کھڑے رہنے کی اب طاقت نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ جاؤ آدم کے پاس اور کہو آپ ابو البشر ہیں، حساب کے لیے درخواست کیجئے۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم سے درخواست کریں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اپنی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر مجھ کو یہ پوچھ لیا کہ تم کو کہا تھا نا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کیوں گئے تھے؟ وہ اپنے پاس جواب نہیں۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں، آپ درخواست کریں۔ حضرت لوگ بھی کہیں گے، مختلف جواب دیں گے کہ کیوں تو نے بد دعا کی قوم کے لیے، اتنا 950 سال تک برداشت کیا اور کرنا تھا؟ بھائی اور کرنا تھا؟ سو اپنے بیٹے کو تم صحیح راستے پر نہ لا سکتے؟ اگر اس قسم کے مختلف سوالات کر دیے گئے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اس طرح باری باری ہر نبی ایک دوسرے کا پاس بھیجیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی تو خشعت الاصوات، آوازیں دب جائیں۔ لیکن یہاں اس سے مراد ذلیل ہونا، اور اس وقت بہت سے چہرے ذلیل ہو جائیں۔ بعض مرتبہ جو ہے بھائی چہرہ بول کر پورا جسم مراد لیا جائے۔ وہ گھبراہٹ لے مارو ہاتھ سے تر پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے اپنے آپ بولا جاتا ہے گھبراہٹ نہیں اصول ہے، مارو ہاتھ سے تر پر، اس کا مطلب کہ میں دیکھ لوں گا جو کچھ ہوگا، سپورٹ میں رہوں گا، حوصلہ بلند رکھ بس۔ تو بہت سے چہرے اس قیامت کی ہولناکیوں اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ذلیل و خوار ہو جائیں۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے چہرے، تھکے ہوئے چہرے۔ اس وقت دیکھیں بھائی اب دنیا میں بھائی مختلف عقائد کے لوگ ہیں، سب کی عبادتوں کا انداز الگ ہے، سب کا طریقہ الگ ہے، سب کے عقیدے الگ ہیں، اور بڑی بڑی ریاضتیں اور محنتیں اور مجاہدے ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتب الارشاد، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ہمالیہ پہاڑ جو ہیں وہاں ایک پنڈت بیٹھا کرتا تھا، جو سچا ہوگا، باقی جھوٹے بھی جاتے رہتے، اور ہمالیہ پر جانے والا اچھا اور سچا نہیں ہوتا، بعضوں کی قسمت وہاں چمکی ہے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پنڈت ہمالیہ پر جا کر اپنے مذہبی ریاضتیں کرتا رہتا تھا، مراقبے کرتا رہتا تھا۔ اس کو ایک مرتبہ رات کے اندھیریوں میں آسمانوں سے نور کی ایک لڑی نظر آئی، اور اس نے دیکھا کہ نور کی ایک لڑی کہاں اتر رہی، تو اس نے یہ طے کیا کہ مجھے اس جگہ پر پہنچنا۔ قسمت خدا بدلتا ہے جب نیتیں اچھی ہوتی۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ نائٹ میں چل کر اس کا پتہ لگاؤں۔ اس نے نائٹ کا سفر شروع کیا، نتیجتاً وہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے دروازے پر پہنچا۔ بعض ریاضتیں کام آ جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت کے ہاتھوں مشرف و اسلام اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو، ورنہ اس جیسے کتنے لوگ جو بہت ریاضتیں محنتیں مجاہدے کرتے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔
حضرت الاستاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کافر کو بیت اللہ کے غلاف میں بھی کفن دیا جائے تو نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن ابی ابن خلف، جس کو خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بطور کفن دیا گیا، کامیابی کے لیے ناکافی ہوا۔ ایمان شرط، اور اعمال کی مقبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط کہ ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اخلاص ہونا چاہیے۔ اب تو بھائی اخلاص کے آگے کا حمزہ ختم ہو گیا، تو اخلاص بھی خلاص ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے۔ چھوٹے سا چھوٹا بھی عمل ہو، اللہ کیا اخلاص دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی اللہ کیا۔ اگر مقدار کا مسئلہ ہوتا تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کیا وہاں تو مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ احسن، اچھے عمل، اور اچھے عمل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب نیتیں درست ہونی چاہیے۔ تو اعمال کی مقبولیت کے لیے دوسری شرط اخلاص ہونا چاہیے، اور تیسری چیز اتباع سنت۔ اتباع سنت کے بغیر بھی کوئی عمل منظور نہیں۔ ہم اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی مل جائے، اور رضامندی موقوف ہے اتباع محمد پر۔ جب تک نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوگی، رضا خدا بندی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یہ صفات، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی بھی پیدا فرمائے، اور اخلاص، للہیت، ہاں بہت بچنا ہے نام و نمود سے، شہرت سے۔ اس امت کے بہت سے قاری منافق ہو، وجہ اس کی ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے سب کریں گے۔ فقط قیلا، تو وہ کہاں جا چکا دنیا میں، آؤ اب یہاں سیدھا جہنم میں جانا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز اتباع سنت، جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں اتباع سنت بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال تو عاملۃ الناصبہ، بہت سے چہرے ایسے جن کے ہوتے ہیں بھائی، بہت سے آپ بھی اللہ والوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نیند آئی۔ ارے ان کو نیندیں نہیں آتی ہے، تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ وہ ایک مشق ہوتی ہے جو نمازوں میں کھڑے رہنے کا جو انداز ہوتا ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو، تو یوں نہیں دیکھنے کا ہے، چہرہ تو قبلے کی طرف رہے گا، نظر سجدے کی جگہ رہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈھلان پیدا ہو جاتا ہے، اور مشکل کام ہے کرنا کسی ایک آدھ نماز لے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ چہرے پر ایک تھکان ہوتی، عاملۃ الناصبہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر ملک شام کے سفر میں جا راستے میں گرجا نظر آئے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی، گرجا عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت عمر نے اس گرجے کے پادری کو آواز دی، وہ باہر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی فاروق اعظم بہت رونا شروع کر۔ فاروق اعظم کو پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے اتنا؟ فرمایا یہ پادری کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ مجھے تفسیر یاد آ گئی، عاملۃ الناصبہ، بہت سے خوبصورت اور تھکے ہوئے چہرے، تصلا نارن حامیہ، شعلے دار اور بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوئے۔ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی ریاضتیں کر رہا ہے، لیکن یہ چہرہ جہنم میں جائے۔ شرط ہی ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ اللہ کے وہاں فیصلے چہروں پر نہیں ہوں گے، اور اگر فیصلے چہروں پر موقوف ہوتے ہیں تو بلال کبھی بیچارہ حقدار نہ بن سکتا تھا، اور فیصلے چہروں پر ہی ہوتے ہیں، کم وقت
ابو لہب کامیاب ہو کہتا، لیکن وہاں فیصلے چہرے پر نہیں دیکھے جاتے، فیصلے چہرے دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ بہت سے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، کام کیے ہوئے ہوں گے، ریاضتیں محنتیں کی ہوگی، لیکن تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کی بھڑکے دار شعلے دار آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی کی بات انشاءاللہ وہی آئندہ کل کریں گے، کافی وقت فون لائیو یہاں